السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 168 سے 171 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو ان چیزوں سے کھاؤ جو زمین میں ہیں حلال اور پاکیزہ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ لگو۔ خطوات، یہ خطوۃن کی جمع ہے، اور ولا تتبعوا یعنی ان کی پیروی نہ کرو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے یا ظاہری دشمن ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، بے شک وہ تمہیں حکم کرتا ہے برائی کرنے کا اور بے حیائی کا، اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہو ما لا تعلمون، جس کو تم جانتے نہیں ہو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کی ہے، قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، تو کہتے ہیں یعنی جواباً کہتے ہیں کہ بلکہ ہم اس چیز کی پیروی کریں گے الفینا، جس پر ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو عمل کرتے ہوئے۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اللہ تعالیٰ ان کی بات کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں اولو کان آباؤہم، اگرچہ ان کے باپ دادا لا یعقلون شیئا کچھ بھی عقل نہ رکھتے ہوں، ولا یہتدون اور نہ ہی سیدھے راستے کی ہدایت پر ہوں، یعنی پھر بھی انہی کی پیروی کریں گے، انہی کے پیچھے لگیں گے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، اور کفر کرنے والے لوگوں کی مثال ایسے ہے کَمَثَلِ الَّذِي، جیسے اس شخص کی مثال ہے يَنْعِقُ جو جانوروں کو ہانکتا ہے، آواز نکالتا ہے، بِمَا لَا يَسْمَعُ جو وہ نہیں سنتے، إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً مگر بلانا اور پکارنا، یعنی پکار اور آواز کے سوا کچھ نہیں سمجھتے۔ صُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ کچھ بھی عقل نہیں رکھتے۔ اب ہم اس سبق کو دوبارہ دیکھیں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یا ایہا الناس کا لفظ بولا ہے۔ الناس میں یہود و نصارہ، مجوسی، کافر، یعنی تمام غیر مسلم اور مسلم سب ہی شامل ہو جاتے ہیں۔ اس سے پچھلی آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے الناس کا لفظ استعمال فرمایا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، یعنی لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا شریک بنا دیتے ہیں۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ یہی لفظ استعمال فرمایا یا ایہا الناس کلوا، یعنی وہاں معبود پکڑنے سے منع کرنے کے لیے الناس کا لفظ اللہ نے فرمایا، اور یہاں کھانے پینے کے بارے میں، کیونکہ انسان اپنی خوراک کے ساتھ اپنے عمل کا اثر رکھتا ہے۔ جیسی اس کی خوراک ہوگی ویسا ہی اس کا عمل ہوگا۔ حرام کھائے گا تو حرام کاری ہی کرے گا، حلال کھائے گا تو اس کے کام بھی سارے اچھے ہی ہوں گے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے مروی ہے، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کے سامنے یہ آیت جب تلاوت فرمائی
تو سعد بن ابی وقاص کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنائے، یعنی میری دعا قبول ہو جایا کرے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے سعد اطیب مطعمک، اپنے کھانے کو پکیزہ کر لو، تکن مستجاب الدعوہ، تیری دعائیں قبول ہوں گی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ آدمی جب اپنے پیٹ میں کوئی حرام کا لقمہ پھینکتا ہے تو اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس کی عبادت کو قبول نہیں کرتا، اور جو گوشت یعنی جس انسان کا جسم پلا ہی حرام سے ہو یا سود سے ہو، فالنار اولیٰ بہ، تو اس کی زیادہ حقدار آگ ہی ہے، یعنی اس کا جہنم میں جانا ہی بنتا ہے۔ تو حلال کھانے کے اثرات صرف مسلمانوں پہ اچھے نہیں ظاہر ہوتے، بلکہ اگر ایک غیر مسلم بھی حلال کھاتا ہے، پاکیزہ کھاتا ہے، تو اس پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ اگرچہ وہ مسلمان تو نہیں ہے لیکن اس کی باقی عادات و اطوار بہت اچھی ہو جائیں گی۔ فرمایا کہ اے لوگو حلال کھاؤ، جو کچھ زمین میں ہے ان میں سے حلال کھاؤ، یعنی جن چیزوں کا کھانا اللہ نے پاکیزہ اور حلال قرار دیا ہے، اس میں جانوروں کا گوشت بھی آ جائے گا، جس میں خنزیر، کتا، بلی، اس طرح کے جانور، درندے، یہ سب حرام ہیں، اور پاکیزہ کھانے کا حکم دیا کہ جس میں یہ پالتو جانور آ جاتے ہیں، اور اسی طرح سبزیوں میں سے بھی، نباتات میں سے بھی وہ چیزیں جو نشہ دیتی ہیں وہ حرام ہیں، اگرچہ وہ بھی بھنگ کی طرح کی چیزیں اور یہ زمین سے ہی اگتی ہیں، لیکن یہ چیزیں حرام ہیں، ان کا کھانا اطیب نہیں ہے بلکہ یہ برا ہے۔ فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ لگو۔ تو شیطان کے قدموں سے کیا مراد ہے؟ پہلی چیز تو یہی ہے کہ حرام خوری، یہ شیطان کے قدموں کے پیچھے لگنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ہر کام، خطا، گناہ، یہ سب خطوات ہیں، خطوت ان کی جمع ہے، یہ سب شیطان کے قدم ہیں۔ پھر اسی طرح معصیت کی نظر، کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی حلال چیزوں میں سے جب وہ اپنے شریکوں کے لیے مقرر کر دیتے تھے کہ یہ جانور فلاں کے نام کا، یہ دیگ فلاں کے نام کی، فلاں دن کا دودھ فلاں کے نام کا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے نام سے ہٹا کر دوسروں کے نام پر جب وہ دیتے تھے، یا آج بھی اگر مسلمان یا غیر مسلم ایسا کرتے ہیں کہ بعض بدعت کے کاموں میں یا مشرکانہ حرکات میں، مشرکانہ میلوں میں، ایسے تہواروں پر جو شرکیہ ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو وہاں خرچ کرتے ہیں، تو یہ سب چیزیں خطوات الشیطان میں آ جاتی ہیں، یہ شیطان کے قدم ہیں، کیونکہ کھانے پینے والی چیزیں وہ زمین سے اگی ہوئی ہوں یا جانوروں کی شکل میں ہوں، وہ سب اسی بات کی حقدار ہیں کہ ان کو اللہ کے نام پر کھایا جائے، اللہ کے نام پر دیا جائے، صدقہ و خیرات بھی اللہ کے نام پر کیا جائے۔ فرمایا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے، یعنی وہ تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے۔ اِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ، وہ تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے۔ برائی ہوتی ہے وہ جو انسان جس سے بیزار ہو، یعنی ایک شخص کر رہا ہے تو دوسرا بیزار ہے لیکن اس کے اپنے نفس کی حد تک ہے۔ فحشا وہ ہوتی ہے جو اپنے سے آگے نکل جائے، یعنی وہ گناہ جس کا نقصان دوسروں کے لیے ہو، جس طرح زناکاری، بدکاری اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو انسان معاشرے میں پھیلاتا ہے تو دوسروں کو اس سے تنگی آتی ہے، یا یوں کہہ لیا جائے کہ یعنی دین میں بدعات کو پیدا کرنا، ایسے کام کرنا جس سے عقائد و اعمال خراب ہوں، یہ سب چیزیں فحشاء میں آ جاتی ہیں، یعنی جو حد سے بڑھی ہوئی ہوں، حد سے بڑھا ہوا بخل، چوری، شراب، قتل، یہ سب چیزیں فحشاء میں آ جاتی ہیں۔ تو جب انسان حرام خوری کرتا ہے تو پھر اس کی بری عادات کی وجہ سے فحشاء تک خود ہی وہ پہنچ جاتا ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، پھر حرام خوری کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان اسلام کے دائرے سے نکل کر غیر اسلامی کام کرنا شروع کر دیتا ہے، یعنی انسانوں پر بہتان باندھتے باندھتے اللہ پر بھی باندھنا شروع کر دیتا ہے۔ جبکہ حلال کھانے کا یہ اثر ہے کہ
ہر شخص کا حق حلال کھانے والا دینے کی کوشش کرتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بھی ادا کرتا ہے۔ پھر ایسے ہی ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون کا ایک معنی یہ بھی ہوا کہ جن چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے بندہ ان کو حرام کر دیتا ہے، کہ مثلاً یہ اگر میں فلاں دن میں فلاں اپنے پیر یا اپنے کسی پیر و مرشد کے نام کا صدقہ نہیں کروں گا تو میری بھینسیں مر جائیں گی، میرے کاروبار میں نقصان ہو جائے گا، میری جان چلی جائے گی، میرے بچوں کا نقصان ہوگا۔ یعنی اس نے حلال چیزوں کو شیطان کے کہنے پر اپنے لیے حرام کر لیا۔ ایسے ہی غیر مسلم لوگ نبی علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے چند جانوروں کے نام رکھے ہوئے تھے، جس میں بحیرہ، سائبہ، وسیلہ وغیرہ، ان کا مفصل بیان آگے آ جائے گا 7ویں پارے میں۔ تو ان جانوروں کو، حالانکہ یہی بھیڑ بکری اور اونٹ اور گائے ہی تھی، لیکن انہوں نے اپنے بتوں کے نام پر جب ان کو وقف کر دیا اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب تک ہم یہ نظر اپنے بتوں کے نام کی نہیں نکالیں گے ہمارے باقی ریوڑ نہیں بچیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مشرک قرار دیا۔ اور پھر ایسے ہی یہود و نصارہ نے حرام چیزوں کو حلال کر لیا، مثلاً مردار کو حلال کر لیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر مردار کو حرام کیا تو انہوں نے مردہ جانوروں کو ذبح کر کے ان کی چربی نکالی، ان کو پگھلا کر تیل بنایا اور تیل کو بیچا اور کھا گئے، اور کہنے لگے کہ ہم نے چربی نہیں کھائی۔ یہ ایک حیلہ سازی تھی اور اللہ تعالیٰ اس طرح کی باتوں میں نہیں آتا۔ اللہ کو اس طرح کے حیلے تمام معلوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ان کاموں کی وجہ سے، ان نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی۔ اور ایسے ہی انہوں نے خون کو اپنے لیے حلال کر لیا، خنزیر کو اپنے لیے حلال کر لیا، اور اس طرح کی بہت سی چیزوں کو انہوں نے اپنے لیے حلال کر لیا۔ تو وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ کا ایک معنی یہ بھی ہوا کہ حلال کو اپنی مرضی سے حرام کر لینا اور حرام کو اپنی مرضی سے حلال کر لینا، حرام چیزوں کے نام بدل دینا، جس طرح آج کل شراب بہت سے اور ناموں کے ساتھ آئی ہوئی ہے، اسی طرح نشے کی چیزیں بہت سے اور ناموں کے ساتھ آئی ہیں، تو وہ نام بدلنے سے گناہ کی کیفیت ختم نہیں ہوتی۔ جس طرح گانے بجانے والیوں کو ہم سٹار کہہ دیں یا ان کو کوئی اور ان کا نام رکھ دیں تو وہ نیکی نہیں ہو جاتی، گناہ گناہ ہی رہتا ہے، چاہے اس کی شکل و صورت بدلنے کی کوشش کی جائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، یعنی جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کی نازل کی ہوئی چیز کی اتباع کرو، اس کے پیچھے لگو، اس کی اطاعت کرو، اس جیسے کام کرو، تو ظاہر بات ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بار بار ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم دلیل لے آؤ، ایسی دلیل جو اللہ کی طرف سے نازل ہو، جس کو عقل مانتی ہو۔ تو ان کے پاس جب کوئی بھی دلیل نہیں ہوتی تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، کہ ہم اسی چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو کرتے ہوئے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جواباً یہ بات کہتے ہیں کہ اگر تمہارے باپ دادا نے عقل نہ کی ہو، انہوں نے کسی کاروبار میں گھاٹا کھایا ہو، یا وہ اپنی زندگی ہار کے جہنم میں چلے گئے ہوں، تو کیا تم بھی انہی کے پیچھے چلو گے؟ نہیں، ایک عقل مند بیٹا یا ایک عقل مند بیٹی ایسا ہرگز نہیں کرتے، بلکہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے تجارت میں یہاں سے گھاٹا کھایا تھا، وہ اس کے قریب بھی نہیں پھٹکتے۔ تو جب دنیا کی وہ تجارت جو ہمارے صرف اس زندگی کی حد تک ہے، جیسے ہی ہم مریں گے تو ہماری یہ تجارتیں، کاروبار، سب چیزیں دنیا میں رہ جائیں گی۔ جب ان چیزوں میں ہم اپنے بڑوں کے پیچھے لگ کے گھاٹا نہیں کھاتے تو پھر ہم اپنی ہمیشہ کی زندگی کے لیے بڑوں کے پیچھے لگ کے کیوں گھاٹا کھاتے ہیں؟ کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے خاندان کا یہ رواج ہے، مثلاً کوئی شادی کا موقع ہے تو وہاں مووی بھی بنے گی، وہاں پیسے بھی پھینکے جائیں گے، وہاں بیہودگیاں بھی ہوگی، وہاں اس دلہن کے ساتھ بیٹھ کر غیر محرم تصویریں بھی بنائیں گے، اور دلہا سے پہلے تمام لوگ اس کو دیکھیں گے، اور وہ ہر کے موبائل کی زینت بھی بنے گی، اور اسی طرح دلہا کی گاڑی، دلہے کا بیڈ، دلہے کا کمرہ، ان چیزوں کی سجاوٹ پر ہم ہزاروں روپے خرچ کر دیں گے، اور ہم یہ کہیں گے کہ یہ ہمارے خاندان کی رسم ہے۔ تو یہی وہ چیزیں ہیں جن پر ہم نے غور کرنا ہے
کہ ہم اپنے بڑوں کے پیچھے نہیں لگیں گے، بلکہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمیں اللہ کیا کہتا ہے اور اللہ کا رسول کیا کہتا ہے۔ اسی طرح کسی کی وفات پر ہم بے شمار قسم کی ایسی رسمیں کر جاتے ہیں، مثلاً 10 دن بیٹھے رہتے ہیں، کاروبار چھوڑ دیتے ہیں، نقصان پہ نقصان، گھر میں لوگ برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، کسی کی موت ہو جاتی ہے تو مصیبت پڑ جاتی ہے کہ اب جی ہم 3 دن دکان نہیں کھول سکتے، 10 دن تک کاروبار نہیں کر سکتے۔ چند لوگ ہوتے ہیں جن کو صدمہ ہوتا ہے، لیکن مصیبت کے طور پر اور فیشن اور رواج کے طور پر پورے خاندان کو بیٹھنا پڑتا ہے۔ پھر دیگوں کی دیگیں پکتی ہیں اور وہاں کھائی جاتی ہیں۔ جو پکانے والے ہیں وہ بعض اوقات ہماری آنکھوں دیکھی باتیں ہیں کہ وہ اپنے یعنی زکوٰۃ اکٹھی کر کے کسی کی میت کا کھانا پکا دیتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں یہ شیطان کی اتباع ہے۔ یہ بڑوں کے پیچھے لگنا نہیں ہے، یہ شیطان کے پیچھے لگنا ہے۔ شیطان ہمیں ورگلا رہا ہے کہ تمہارے باپ نے فلاں موقع پر ایسے کیا، تمہارے دادا نے ایسے کیا۔ دیکھیں کہ یہ خوشیوں اور غمیوں کی رسمیں، یہ سالگرہیں اور اس طرح کے تمام مواقع، ان موقعوں پر زکوٰۃ کھانے والے، صدقہ کھانے والے لوگ بہت بہت خرچ کر جاتے ہیں۔ بیٹی کی خوشی کے نام پر پورے خاندان سے زکوٰۃ اکٹھی کر کے رسومات ادا کی جاتی ہیں، زیور ڈالے جاتے ہیں، عمدہ سے عمدہ کپڑے خریدے جاتے ہیں، بہت سی ایسی رسومات ادا کی جاتی ہیں کہ جن کا کسی کو کوئی فائدہ نہیں۔ مثلاً مہندی کے لیے وہ سب چیزیں جو تھال اور موم بتیاں اور باقی سب چیزیں ہزاروں روپے خرچ کر دیے جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا نہ لڑکی کو کوئی فائدہ ہوتا ہے نہ لڑکے کو، سوائے اس بات کے کہ چند گھنٹوں کا شور شرابہ جس میں محلے کے لوگ، گلی کے لوگ تنگ ہو جائیں۔ تو اللہ ہمیں اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ تم باپ دادا کی اتباع نہ کرو، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرو۔ فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، کہ کافروں کی مثال تو ایسے ہی ہے جس طرح اس شخص کی مثال ہے جو اپنے جانوروں کو ہانکتا ہے تو وہ صرف ایک شور ہی سمجھتے ہیں۔ اس کے 2 معنی ہیں، یعنی 2 طرح کی تفسیر اس کی جاتی ہے۔ ایک اس کی تفسیر تو یہ ہے کہ ان کفار کو سمجھانے والے کی مثال اس شخص کی طرح کی ہے جو ان جانوروں کو سمجھاتا ہے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہیں سمجھتے۔ یعنی فرض کر لیں کہ ایک شخص اپنی بھینس کے پاس بیٹھ کر اپنے دکھ سکھ سارے اس کو سنائے تو بھینس اتنا تو ضرور سنے گی کہ میرے پاس سے کوئی آواز آ رہی ہے، لیکن وہ کسی بات کا مثبت یا منفی جواب نہیں دے سکے گی۔ اسی طرح کفار، ان کو بلانے اور ان کو سمجھانے کا کچھ فائدہ نہیں، بلکہ ایسے ہی ہے جس طرح کوئی جانور کے پاس، بھینس کے پاس بین بجانا، بس یہ ایسے ہی ہے۔ دوسرا اس کا مفہوم یہ بیان کیا گیا کہ جس طرح ایک چرواہا اپنے ریوڑ کو ہانکنے کے لیے ایک مخصوص آواز نکالتا ہے اور وہ تمام جانور اس کی آواز پر حرکت کرتے ہیں، اس کے کہنے پہ چلتے ہیں، اس کے کہنے پہ رکتے ہیں، اس کے کہنے پہ دوڑ لگا دیتے ہیں اور اپنا رخ موڑتے ہیں اور اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ اسی طرح کفار اپنے پیشواؤں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور وہ مسلمان بھی جو قرآن اور حدیث کا علم نہیں رکھتے بلکہ صرف اپنے آباء یا اپنے پیشواؤں کی بات پر ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے اپنی قیمتی زندگی، اپنا قیمتی مال، اپنا قیمتی وقت، حتیٰ کہ اپنی عزتیں، اپنا ایمان تک نچھاور کر رہے ہیں، ان کی ایسے ہی مثال ہے۔ صم بکم عمی، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، پس وہ عقل نہیں کرتے۔ یعنی یہ حق بولنے سے بہرے اور حق سننے سے بہرے، حق بولنے سے گونگے اور حق کی راہ کو دیکھنے سے اندھے ہیں، کہ یہ 2 راستوں میں سے ایک اچھے راستے کی تمیز نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں سمجھتے کہ 2 راستوں میں سے اچھا راستہ کون سا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب ہم بہت سی رسومات کو ادا کرتے ہیں تو ہمارے لیے کتنی مشکلات ہوتی ہیں۔ فرض کیجئے نکاح، یہ اسلام کا ایک بہترین عمل ہے، ایک نئی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے، ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے، لیکن ہم لوگوں نے اس خوشی کو اپنے لیے ایک بہت بڑی مصیبت بنا لیا ہے۔
دیکھنے میں تو ہم خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پوچھئے اس باپ سے جس نے قرض اٹھا کر ان ساری رسموں کو ادا کرنا ہے، یا اس ماں سے پوچھیں جس نے اپنے شوہر سے بھی لڑنا ہے اور اس سے پیسے لے کر اس نے ساری رسومات کو ادا کرنا ہے، پھر کئی دنوں کی تھکاوٹ، کئی راتوں کی نیند، صحتوں کی خرابی، گلی محلے والوں کے لیے پریشانی کا سبب، یہ سب چیزیں جب آتی ہیں تو ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ واقعی ہی انسان بہرا، گونگا اور اندھا ہو جاتا ہے اور وہ اپنے لیے حق کے راستے کا تعین نہیں کر سکتا۔ اور حق کی راہ کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن اور حدیث کی طرف ہی رابطہ کرنا پڑے گا، اسی کی طرف ہی مڑنا پڑے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حق پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔